الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نور اسلام اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری مشتاق احمد شاقی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو اسلامک ٹی وی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ہم آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں۔ حضور احمد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کثرت کے ساتھ، قیامت میں وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا، یعنی جتنا کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے گا اتنا ہی وہ زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔ ناظرین، اس وقت موجودہ دور میں بہت سے فتنے اٹھ رہے ہیں مختلف اضلاع سے، اور دین اسلام شریعت مطہرہ کے خلاف بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ دین اسلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اس وقت بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم شریعت مطہرہ پہ چلتے، حضور کی سنت پہ عمل کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے، جس طرح کہ ہم دعوے کرتے ہیں۔ ہر شخص دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں، حضور کا امتی ہوں، مگر صرف دعوے رہ جاتے ہیں، عملاً کچھ بھی ہم نہیں کر رہے۔ اس وقت کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور شرمناک بات تو یہ ہے کہ عورتیں بھی اب نبوت کے دعوے کر رہی ہیں۔ اللہ کا عذاب نہ آئے تو پھر اور کیا، خدا کا غضب نہ ہو تو پھر اور کیا۔ پھر اب نئے بیوس اور پیدا ہو چکے ہیں جن کو اپنے آپ کا علم نہیں ہے، وہ اپنی اوقات کو نہیں دیکھتے، ہم کیا ہیں اور ہم کون سے جملے بول رہے ہیں اور کس ہستی کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ وہ ایک قاسم نامی شخص ہے، وہ کہتا ہے میں ثانی مہدی ہوں۔ ایک بیوس اور ہے جو کہ سعید نامی ہے، سعید واسی اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے میں بھی امام مہدی ہوں، یعنی کہ ان کا ثانی ہوں۔ اب کیا کیا جائے یار، سمجھ سے بالاتر باتیں ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور ان کے پیچھے کون ہے جو کہ ایسے کام کروا رہے ہیں؟ صرف ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے، صرف مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے اس طرح کے فتنے جنم دے رہے ہیں۔ اب وقت ہے، جو اس وقت تنظیمیں ہیں، جو اس وقت گدی نشین ہیں، جو اس وقت علماء کرام ہیں، پیران نظام ہیں اور عوام، اب وقت ہے کہ ہم آئیں میدان میں اور ایسے بیوسوں کا منہ بند کریں، بلکہ ان کو ایسی کڑی سزا ہو کہ دوبارہ اس طرح کے کوئی دعوے نہ کرے، اس طرح کی کوئی جرات نہ کرے۔ آئے دن نیا فتنہ، آئے دن نیا فتنہ، سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ان کے پیچھے ایجنسیاں ہیں، جو باہر کی ایجنسیاں جو کام کروا رہی ہیں۔ مسلمانوں جاگو، اب وقت ہے جاگنے کا۔ صرف یا رسول اللہ کے نعرے لگانے سے کچھ نہیں بنتا، اللہ اکبر کے نعرے لگانے سے کچھ نہیں بنتا جب تک ہم عملاً کام نہیں کریں گے۔ حضور کے غلام تو ہم کہلواتے ہیں، مگر جب حضور کی عزت کی بات آتی ہے، حضور کی عظمت کی بات آتی ہے، تب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ تب ہم کہتے ہیں جناب چھوڑو، یہ تو مولویوں کے فتنے ہیں۔ تب ہم کہتے ہیں جناب چھوڑو، اس کام میں ہم نے نہیں جانا، یہ مولوی جانو، ان کا کام جانے۔ مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو جب حضور کے خلاف کوئی بھی تھوڑی سی بات ہوتی تو صحابہ کرام تلواریں لے کر نکل آتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار تشریف فرما تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے، تو آپ کا بیٹا آیا، وہ باتیں کر رہا تھا، باتیں کرتے کرتے اس نے کہا ابو جان، جب میں کفر میں تھا اور آپ مسلمانوں کی طرف تھے تو ایک جنگ میں آپ بھی تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، معاف کر دیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں جو برکی تھی وہ کھانے کی وہی رکھی اور فرمایا بیٹا وہ تو تھا کہ باپ سمجھ کر تلوار کو سائڈ پہ کھا لیا یا مجھے چھوڑ دیا۔ اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تجھے بیٹا سمجھ کر معاف نہ کرتا، بلکہ حضور کا دشمن سمجھ کر تیری گردن کاٹ دیتا۔ اب وقت ہے مسلمانوں، اب آؤ، حضور کے نام پہ جان دو، ایسے جو فتنہ باز ہیں ان کا خاتمہ کرو، تاکہ آئندہ کوئی بیوس اس طرح کی باتیں نہ کرے۔ اور کچھ ایسے تنظیمیں ہیں جناب جو خاموش ہیں، بس وہ بیٹھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ کیا فائدہ تمہارے کام کرنے کا؟ بس عشق رسول کے دعوے صرف ٹی وی تک محدود ہیں، عشق رسول کے دعوے صرف گھر میں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں ہم۔ صحابہ کرام کی ہسٹری پڑھیں، ان کی سیرت اور صورت پڑھیں، کیا انہوں نے ایسا کیا تھا؟ معاذ اور معوذ ان بچوں کا واقعہ پڑھیں، چھوٹے معصوم صحابی تھے اور انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ اب ہم صرف باتیں کرتے ہیں، صرف لنگر کھاتے ہیں، آگے کچھ نہیں کرنا ہم نے، صرف میلاد منا کے 4 نعرے لگا لیتے ہیں، بس بات ختم ہوگی۔ ہم عاشق رسول ہیں، اس کو عشق رسول نہیں کہتے۔ جب حضور کی عظمت کی بات آئے، حضور کی شان کی بات آئے، صحابہ کرام پہ بات ہو، اولیاء کرام پہ بات ہو، اہل بیت اطہار پہ بات ہو، اس وقت ہم اپنا سب کچھ ان کے نام پہ قربان کر دیں۔ پھر نہ دیکھیں ہماری اولاد جاتی ہے، ہمارا مال جاتا ہے، ہماری جانیں جاتی ہیں، ان کو نہ دیکھیں، حضور کے نام پہ سب کچھ قربان کر دیں، پھر عاشق رسول ہیں۔ ویسے تو میں بھی کہہ دوں گا میں عاشق رسول ہوں، لیکن بات زبانی دعووں سے نہیں بنتی، عملاً بات بنتی ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ
کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے مسلمانوں وقت ہے ایسے بیوسوں کا خاتمہ کرو. یہ جو دعوے کر رہے ہیں بیوس آئے دن نئے شیطان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو حیا شرم تک نہیں آتی. اور پھر مجھے افسوس ہوتا ہے حکومت وقت پہ کہ جو ایسے لوگوں کا ایکشن نہیں لیتے. بس وقتی طور جناب وہ ان کے پرچے ہو جاتے ہیں, بعد میں وہ لوگ عدالت پھرے ہوتے ہیں, ان کو کوئی پوچھتے نہیں. ہمارا پاکستان ہے تو پاکستان میں ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جو بھی اس طرح کے دعوے کرے اس کو فوراً پھانسی اور ایسی سزا دی جائے اس کو کہ دوبارہ نہ کوئی اور دعویٰ کرے نہ ہی وہ شخص اس طرح کی باتیں کرے. لیکن افسوس ہے ہم جناب بس باتوں تک ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم ایسے گستاخوں کا خاتمہ کریں اور ایسے گستاخوں سے کبھی بھی اپنا تعلق نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام نور اسلام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنی میزبان قاری مشتاق مشاقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.